حیض کی مدت کم از کم جو بالغہ عورت کو خون آتا ہے، حیض کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 3 دنوں تک. جو بالغہ عورت کو خون آتا ہے وہ کم از کم کتنا ہے؟ 3 دنوں تک، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک. اگر اس سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون ہے. یہ ایک بیماری ہے، اس میں حیض کی حالت میں نماز روزہ معاف ہو جائے گا، لیکن استحاضہ کی حالت میں نماز روزہ معاف نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے نفاس. نفاس یعنی بچہ جننے کے بعد جو عورت کو نفاس کی کم از کم مدت بھی ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہے. 40 دن تک جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس میں روزہ اور نماز وغیرہ معاف ہے. اگر 40 دن کے زیادہ آتا ہے نا تو وہ استحاضہ ہو جاتا ہے، اور استحاضہ کی حالت میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے. اب آیا اگر کسی عورت کو اپنی عادت سے ہٹ کر، کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے، اس کے علاوہ جو عورت کی عادت بنی ہوتی ہے شریعت بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیتی ہے. تو اگر عورت کی عادت سے ہٹ کر وہ خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کا شمار کیا جاتا ہے. تو کیا استحاضہ جس عورت کو یعنی زیادہ دیر تک لائق ہو، وہ کیا عورت نماز روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی. اور شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ اگر کسی کو 1 سال تک، 2 سال تک، 7 سال تک، یا زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم جتنا استحاضہ کا خون آئے، اب یہ عورت استحاضہ کی حالت میں کیا نماز روزہ وغیرہ اس کے اوپر معاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 7 سال تک استحاضہ کا خون آتا رہا، یعنی استحاضہ لائق رہا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے. اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. کیا ہے؟ استحاضہ یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے. جو انسان کی رگوں میں زیادہ خون ہو جاتا ہے، عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی رگوں میں زیادہ خون ہوتا ہے تو وہ اپنے پیریڈ کے علاوہ وہ خون آ کر نکل جاتا ہے، اور اس حالت میں نماز روزہ معاف نہیں ہوتا. تو حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا 7 سال تک، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں بلکہ کہ کمپلیٹ 7 سال تک وہ خون آتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس حالت میں مجھے نماز روزہ معاف ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو اسلام کے سب سے پہلے مفتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے ام حبیبہ، یہ حیض اور نفاس کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا خون ہے، اور اس حالت میں تمہیں نماز روزہ معاف نہیں ہے. اب کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے تم الگ سے غسل کرو، پاکی کرو، خون وغیرہ دھو، کپڑے وغیرہ پاک کر لو، ان کا اہتمام کرو، اور ہر نماز کے لیے غسل کر کے تم نماز پڑھو گی، تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہے. تو قربان جائیے اس جذبے پر حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 سال تک غسل کر کے نماز پڑھی اور اپنی نماز کو قضا نہیں کیا. اس سے وہ درس ہماری مائیں بہنیں لے جو اپنے پیریڈ کے علاوہ اگر خون وغیرہ آ جاتا ہے تو نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، روزہ بھی قضا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے احکامات جو شریعت نے ان کے اوپر لاگو کیے ہیں، وہ صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ بس یہ مجھے خون آ گیا جی اسی لیے میں ناپاک نہیں پڑھ سکتی. تو شریعت نے اس بارے میں ایک قاعدہ کلیہ دے دیا، اگر یہ ہے حیض و نفاس ہے تو تب تو آپ کے اوپر نماز روزہ معاف ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو آپ کے اوپر نماز روزہ معاف نہیں ہے. اب آپ کو کیا ہے؟ مشقت کر کے بھی، پاکی حاصل کر کے بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگرچہ آپ شرعی معذور کی ہی نماز پڑھیں لیکن آپ کو نماز پڑھنی